اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى رادا على من أنكر بئسة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم: لأنهم أنكروا ذلك فقالوا أبشر يهدوننا. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی سورۃ الانبیاء کی ان آیات مبارکہ پر اپنی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس فرقے کا، جماعت کا، فرد کا رد فرمایا ہے جو لوگ اس بات کے منکر تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے. اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے بلکہ امم سابقہ اور سالفہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، تو ان قوموں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ تم ہماری طرح انسان ہو، بشر یہدوننا، تم بندے ہو، ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو، اب تم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین میں جو ہر مسلمان تقریباً پڑھتا ہے اور اکثر مسلمانوں کو سورۃ یاسین یاد بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ سورۃ یاسین جو ہے یہ اللہ کے قرآن کا دل کی طرح، یعنی جیسے انسان میں سب سے اہم چیز دل ہے، اسی طرح اللہ کا کلام تو سارا اہم ہے، لیکن اس میں سورۃ یاسین کی مثال ایسے ہے جیسے دل ہو قرآن. تو اس میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ہم نے رسول بھیجے، جب ہمارے رسول آئے، قوم کو سمجھایا، ہدایت کی، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا: قالوا ما انتم الا بشر مثلنا
وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. انہوں نے بھی یہی اشکال کیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم پر اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری، بلکہ نعوذ باللہ تم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو. تو اس وقت بھی یہی اعتراض ہے. تو اصل بات سمجھیں کہ اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ایک مخلوق تو وہ ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ ملائکہ. اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے. اور ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ جن ہیں. جن جتنے ہیں ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. اور قرآن میں باقاعدہ نص ہے، یعنی کسی مولوی کی یا بزرگ کی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اللہ نے فرمایا کہ انسانوں سے بھی پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے اور آگ سے پیدا کیا، کیونکہ سب سے پہلے جنوں کو اللہ نے پیدا کر کے زمین میں بھیجا. تو بہرحال یعنی جنات کو اللہ نے نار سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اور ہمارے سب سے بڑے اب حقیقی جو ہیں، ابو البشر جو ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. معنی یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ جزو اعظم ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی تھی، اس میں پانی بھی تھا، مٹی بھی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اثرات ہوائیہ بھی رکھے تھے اور اثرات ناریہ بھی رکھے تھے، جس کو اربع عناصر کہا جاتا ہے. کہ انسان جو ہے وہ اربع عناصر سے مرکب ہے، جس میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے. اسی طرح انسان میں جیسے عناصر اربع ہے، اسی طرح پھر اللہ نے ہر بندے میں اخلاق اربع رکھے، یعنی اس کے اخلاق جو ہیں، خلط جو ہیں، وہ بھی 4 ہیں. جیسے کہ اخلاق میں خلط صفراوی ہے، سوداوی ہے، بلغمی ہے، دموی ہے. تو یہ اخلاق بھی 4 ہیں. اور انہی عناصر و اخلاق کے اثرات ہیں جو انسانوں پہ ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے تو گویا ان کی خلط سوداوی یا دموی جو ہے وہ تیز ہے. اسی طرح بعض انسانوں میں غصہ کم ہوتا ہے. اسی طرح بعض انسانوں میں یعنی بڑی خیالات میں بلندیاں ہوتی ہیں، اور بعض انسانوں میں بالکل خیالات میں پستی ہوتی ہے اور کم تری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان عناصر کا بھی اثر ہے. لیکن جزو اعظم جو ہے وہ تراب ہے، مٹی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو بھی قرآن میں وعدے فرما دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، خلقہ من تراب. اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا. اسی طرح ابلیس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے، اور آگ روشن ہے، آگ بلند ہونے والی چیز ہے، اور آگ جو ہے وہ علامت حیات ہے، یعنی حرارت ہوگی تو زندگی ہوگی. جب حرارت بدن میں ختم ہو گئی تو بندہ مر گیا. تو گویا کہ آگ جو ہے وہ حرارت ہے، اور حرارت سے حرکت ہے. جب حرارت ہی نہیں تو حرکت بھی ختم ہو گئی. اور تمام دنیا کی آپ دیکھیں مشینری ہے، جہاز ہیں، جو چیزیں ہیں،
گاڑیاں ہیں، موٹر، سب آگ سے چلیں گی، اسٹیم بنے گا تو چلیں گی۔ اب وہ آگ چاہے پیٹرول سے بنائیں، چاہے اس کو گیس سے بنائیں، چاہے اس کو ڈیزل سے بنائیں، لیکن بنے گی ضرور۔ تو اس لیے ابلیس کو ایک حسد اور کبر آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو تو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ملائکہ نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، اور انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے اس دنیا کو جو آباد فرمایا تو اس میں حضرت آدم کو بھیجا، بی بی حوا کو حضرت آدم کی ذل ایسر سے پیدا فرمایا، پھر آدم کی آگے اللہ نے اولاد کو بڑھایا، اسی سے پھر یہ عالم آباد ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ہی ان کو زندگی میں رہنے کے، بود باش کے، کھانے پینے کے، کاشت کے، ضروریات کے سارے تقاضے سمجھائے، اور اس طرح اللہ کی مخلوق بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ مکلف جو ہیں وہ انسان ہے یا جن ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں۔ مکلف کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ کسی شریعت کے پابند نہیں کہ ان پہ نماز فرض ہو، ان پہ روزہ فرض ہو، ان پہ حج فرض ہو، ان کو زکوٰۃ دینی ہو، وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے عباد مکرمون ہیں، اللہ کے احترام و عزت والی مخلوق ہے، سکان السماوات ہیں، اللہ نے آسمانوں میں ان کو رکھا ہے، اور ان کا وظیفہ اور ان کا اطمینان جو ہے وہ تسبیح ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جلب میں بیٹھے تھے، اور آپ نے یکدم ایسے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت۔ آپ نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ آ رہی ہے۔ چرچراہٹ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا اونٹ پہ پلان رکھتے ہیں، وزن زیادہ ہو تو اس لکڑی میں چرچراہٹ پیدا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ آسمانوں میں بھی چرچراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ آسمانوں میں بڑا بوجھ ہے۔ فرمایا کہ ما من قدر شبر الا وملک واضع جبہتہ، آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں، اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ 2 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا تو قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، اور اللہ کی تسبیح و تحمید کہہ رہا ہے۔ اور ملائکہ کا وظیفہ جو اکثر ہے وہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو ملائکہ کا وظیفہ تسبیح ہے، اور ملائکہ کو اللہ نے پیدا ہی ایسی فرما بردار مخلوق میں کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا وہ کوئی حرکت بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ملائکہ کی ڈپٹیاں لگا دی ہیں، بعض حملۃ العرش ہیں، بعض ملائکہ حملۃ الکرسی ہیں، بعض ملائکہ ہواؤں پہ مامور ہیں، بعض ملائکہ بادلوں پہ مامور ہیں، بعض ملائکہ جنت پہ مامور ہیں، بعض ملائکہ جہنم پہ مامور ہیں، بعض ملائکہ قبض ارواح پر مامور ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ عزت و عظمت کے اعتبار سے حضرت جبریل، وہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے درمیان میں واسطہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لانے والا ہے اور پیغمبروں تک پہنچانے والا ہے۔
تو اب ملائکہ کو تو کسی نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی فرما بردار، ان میں تو کوئی انکار کا اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا، فرشتوں کے اندر تو کوئی گناہ کا مادہ ہی نہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندہ جو ہے فرشتہ صفت ہے، کیا مانا ہے؟ یعنی بھائی گناہوں سے بڑا دور رہتا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو ہیں ہی مطیع فرما بردار، تو ان کو تو کسی پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں، پھر وہ مکلف ہی نہیں، کسی شریعت کے پابندی نہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہو۔ اب باقی بچ گئی دو مخلوقات، ایک انسان اور ایک جن، اور جن جو ہیں وہ کوئی اتنی اعلیٰ مخلوق نہیں، اللہ کی مخلوق تو ہے، اور جنات میں بھی لوگ مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، جنات میں بھی علماء ہیں، جنات میں بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرارتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جن اتنی اعلیٰ و اشرف مخلوق نہیں ہے انسان کے مقابلے پر، انسان ہی اشرف و اعلیٰ ہے، تو اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ علیہم الصلوات والتسلیم سب اولاد آدم ہیں، سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، اور سب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، تکالیف ہیں، خوشی ہے، راحت ہے، غم ہے، ان پر بھی ساری کیفیات طاری ہوتی ہے، اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے دائی بنا کے بھیجے، اپنے رسول بنا کے بھیجے، یہ سنت اللہ ہے، اور یہی حق ہے، اور یہی صدق ہے، یہی عدل ہے، اور یہی منطق کا تقاضا ہے کہ جب بندوں کو ہدایت دینی ہے تو بندہ ہی آگے ہدایت دے سکتا ہے، نہ تو جن ہدایت دے سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی ملک ہدایت دے سکتا ہے۔ جب تک کہ جن سے ایک نہ ہو آپس میں تعانس پیدا نہیں ہوتا، آپس میں موافقت پیدا نہیں ہوتی، آپس میں انس پیدا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا سمجھانا بڑا محال ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر اللہ کا فرشتہ نبی ہو اور اللہ کے فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں، وہ کہیں جناب روزہ رکھو، تو آگے امت تو کہے گی جناب آپ کو تو بھوک لگتی نہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، آپ نے تو کبھی فاقہ نہیں کیا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ لیکن پیغمبر کی شان یہ ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی ہے مدینے کی حفاظت کے لیے، تو صحابہ نے کپڑے اٹھا کے حضور کو اپنی حالت دکھلائی کہ یا رسول اللہ اب اتنا بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے، اور پتھر کی کھدائی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو اور آنتوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پتھروں کی چاٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ تو حضور نے فرفع ثوبہ، حضور نے بھی اپنا قمیص اٹھایا تو حضور نے 2 پتھر باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں اللہ کا نبی ہو کر بھی 2 پتھر باندھے کھڑا ہوں۔ تو اب صحابہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا جو ہم پہ گزر رہی ہے وہی اللہ کے نبی پہ گزر رہی ہے، جو تکلیف ہم برداشت کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرو۔ حضور نے صرف یہ نہیں فرما دیا امت کو کہ تم حج کرو، بلکہ حضور نے خود حج کر کے دکھلا دیا، احرام باندھ کے دکھلایا، لبیک پڑھ کے سنایا، میقات بتلایا، مینا سمجھایا، عرفات کا وقوف سمجھایا، مزدلفہ کا مبیت سمجھایا، اپنے ہاتھوں سے رمی جمرات کر کے دکھلایا۔ ورنہ آج کل جیسے ہمارے لوگوں کے نئے عقل ہیں ماشاءاللہ، یہ تو کہتے مولوی بے وقوف ہیں، ہم سے پتھر مروا رہے ہیں۔ اگر حضور پتھر نہ مارتے تو مانتے ہی، یہ شریف لوگ تو رجم نہیں مانتے، یہ شریف لوگ تو ہاتھ کاٹنا نہیں مانتے،
یہ تو شریف لوگ بینک کے معاملات کو سود نہیں مانتے، تو یہ کوئی ایسی بات جو عقل کے خلاف ہے کہ بندہ کنکریاں مار رہا ہے؟ کس کو مار رہے ہو بھائی؟ نہ کوئی شیطان سامنے ہے، نہ وہاں شیطان بندہ ہوا ہے، بلکہ ایک مٹی کا ایک ستون ہے، پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ ایک علامت ہے اس جگہ کی جس جگہ شیطان کو سیدنا خلیل نے کنکری ماری تھی، اس علامت کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس طریق کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو اب جب حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے کنکری مار لی تو اب کم از کم کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہوتا کہ یار ہم کیوں کنکریاں مارے؟ کنکری مارنا کون سا کام ہے؟ یہ کنکری مارنا کون سی عبادت ہے کہ جاؤ اور کنکری مارا اور 7 کنکریاں مار دو؟ وہ کہے گا نہیں بابا، حضور نے رجم رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری ہے، تو اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق باقی بھی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ان قربانیوں کا مسئلہ ہے، آج کے ہمارے روشن خیال، آج کے ہمارے مجددین، آج کے ہمارے انگریزی تعلیم سے متاثرین لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان پاگل ہیں، یہ بے وقوف قوم ہے کہ ہر سال 20 لاکھ آدمی حج پہ جاتا ہے اور کم از کم 10 یا 15 لاکھ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جناب ایسی بے وقوف قوم آپ نے دیکھی ہے کہ 300-350 ریال کی بکری خریدو اور ذبح کر کے پھینک دو، نہ گوشت کسی کے کام آئے، نہ اس کا چمڑا کسی کے کام آئے۔ اگر یہی پیسے وہ اکٹھے کر کے غریبوں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے، یتیموں کو دے دیتے، بیواؤں کو دے دیتے، ہسپتالوں میں دے دیتے، مریضوں پہ خرچ کر دیتے تو لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ بے وقوف قوم ہے آگے اپنے پیسے کو ضائع کر رہی۔ اگر حضور نے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے نہ کی ہوتی تو آج کوئی جواب ہم دے سکتے تھے، لیکن جب حضور پاک نے ایک نہیں 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے، ہم تو ایک قربانی کرنے کے بعد مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو ارب $1 کی سگریٹ پی جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو ارب $1 کی کافی پی جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو ارب $1 کی پیپسی اور 7 اپ پی جاتے ہیں۔ ان کو وہاں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، وہاں ان کو پیسے کا ضیاع بھی نظر نہیں آتا، وہاں ان کو اسراف بھی نظر نہیں آتا کہ بھائی سگریٹ نہیں پیو گے تو کوئی بندہ مر تو نہیں جائے گا اور فائدہ ہوگا، الٹا بیماریوں سے بچ جائے گا، اور یہی پیسے تم ہسپتالوں کو دے دو۔ کافی نہیں پیو گے تو مر تو نہیں جائے گا بندہ، چائے نہیں پیو گے تو بندہ مر تو نہیں جائے گا، تم روشن خیال اگر بسنت نہیں مناؤ گے، پتنگ نہیں اڑاؤ گے تو بندہ مر تو نہیں جائے گا۔ تو یہی اربوں روپے تم غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، وہاں بات نہیں کریں گے۔ صرف مقصد اعتراض اسلام کے خلاف ہے۔ اب اگر اس گوشت کا ہم انتظام نہیں کرتے تو ہمارا قصور ہے، ورنہ تو یہ قربانی رکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ غریب جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا کم از کم ایک دن تو گوشت کھا لے، کم از کم 4 دن تو ان کو گوشت میسر آ جائے۔ اب موجودہ حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے انتظام کیا ہے، باقاعدہ سرکاری مسلخ ہیں، سرکاری مذبح ہیں، اور جو بھی جانور ذبح ہوتا ہے فوری طور پر صاف کر کے ان کے گوشت کو فریز کر کے ہوائی جہازوں سے غریب ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں لوگ کھانے کو ترستے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 80% ضائع نہیں ہوتا، 20% کا جو ضیاع ہے اس کے لیے بھی ہر سال انتظامات بڑھائے جا رہے ہیں، انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے، اصل تو ہمارے استعمال کا قصور ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ صرف قربانی کے کھالوں سے 1-2 نہیں کہتا، اب ہزاروں مدرسے ہیں جن کا ذریعہ ہی صرف یہی ہوتا ہے، ہزاروں غریب ہیں جن کا ذریعہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو سال میں اتنی کھالیں مل جاتی ہیں کہ وہ سال میں اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اس سال میں اپنے مدرسوں کو چلا لیتے ہیں، اپنے غریب بچوں کو اور طلباء کو خرچہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں
کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، اولو العزم من الرسل بھیجے، تمام کے تمام انسان ہیں، تمام کے تمام بشر ہیں، تمام کے تمام ولد آدم ہیں، اور تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، ان کے والدین ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے بدن میں قرار پکڑا ہے، انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے، اسی طرح ان پہ بچپن گزرا ہے، اسی طرح ان پہ جوانی آئی ہے، اسی طرح ان پہ شباب آیا ہے، اسی طرح ان پہ بڑھاپا آیا ہے، اسی طرح انہیں غصہ بھی آتا ہے، اسی طرح انہیں کسی سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے بڑی واضح فرما دی، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ خیال رکھا کرو، انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے، اگر مجھے کبھی غصہ آ جائے تو برداشت کیا کرو، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، کیوں؟ انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ عائشہ اما امہات المومنین، جب حضور گھر میں آتے ہیں تو آپ کا شغل کیا ہوتا ہے؟ بی بی عائشہ مسکرا دی، فرمایا انہو بشر من البشر، محمد مصطفیٰ بھی تو انسان ہے، وہ جب گھر میں آتے ہیں کبھی ہماری مدد کر دیتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں مدد کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا دیتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے کپڑوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کیوں؟ انہو بشر، کہ وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی تقاضائے حیات ہیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ مسئلہ نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، دلائل عقل سے ثابت ہے، دلائل نقل سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم بنو آدم وآدم من تراب، آپ نے فرمایا تم بھی سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ نے مجھے آدم کی اولاد میں سب کا سردار بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، سب سے شان والا بنایا ہے، لیکن ہوں میں بھی آدم کی اولاد میں۔ اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لیلۃ المعراج، جب میں معراج کی رات گیا، میری حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، میں نے جبریل سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا آدم، انہوں نے کہا میرے بدری یہ آپ کے ابا حضرت آدم ہیں، آپ آگے بڑھ کے سلام کریں اپنے ابا پر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، حضرت آدم نے فرمایا وعلیک السلام بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے کو سلام کہتا ہوں۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، فرماتی ہیں میں نے وہاں ایک گھر بنا ہوا دیکھا، اور اس گھر کے ساتھ پشت لگا کے، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک انسان، ایک بندہ بیٹھا ہے، کعبے کو ٹیک لگا کے پشت سے بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کے سینے مبارک تک ان کی داڑھی ہے، فرمایا ان کا جمال، ان کا حسن میں کیا بیان کروں۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمال ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ فرمایا یشبہ صاحبکم، تم یہ سمجھ لو کہ ان کی شکل جو تھی وہ مجھ سے بالکل ملتی جلتی تھی، یعنی میری شکل ان سے مل رہی تھی، ان کی شکل مجھ سے مل رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ ما ھذا البیت، یہ گھر کیا ہے؟ جبریل نے کہا بیت المعمور۔ انہوں نے کہا حضور جیسے اللہ نے زمین والوں کے لیے کعبہ بنایا ہے، یہ ہم آسمان والوں کا کعبہ ہے، آسمانوں میں جیسے زمین والے وہاں طواف کرتے ہیں، آسمانوں والے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں،
اور اگر حضور نے فرمایا اللہ اس کعبے کو اتار دے زمین پہ تو عین اسی کعبے کے اوپر بیٹھے گا. مانا یہ ہوا کہ اسی کعبے کا حکم 7 آسمانوں تک ہے، زمینوں تک ہے. اس لیے ہم فضا میں ہیں، ہوائی جہازوں میں ہیں، ہم اسی جہت میں نماز پڑھیں گے کیونکہ کعبہ آسمانوں تک حکم رکھتا ہے. ہمیں کسی لٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی بندہ اگر زمین میں نیچے چلا جائے، جیسے مائن ہوتے ہیں 4 میل کھدائی ہو جاتی ہے نیچے، اب اس کو وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو وہی کھڑے کھڑے پڑھ لے گا کیونکہ کعبے کا حکم بنیادوں سے لے کر آسمانوں تک ہے. جب زمین بچھائی گئی تو یہیں سے بچھائی گئی. ہر جگہ کا اصل اور مرکز جو ہے یہ اللہ کا کعبہ ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا البیت المعمور، یہ آسمانوں کا قبلہ ہے. اور مبارک ہو حاجیوں عمرے والوں کہ آسمانوں میں جو قبلہ ہے فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو فرشتوں کی جماعت ایک دفعہ طواف کر لیتی ہے اس کو پھر نمبر بھی نہیں ملتا، ان کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا. اللہ نے کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ تم روز طواف کرتے ہو، صبح و شام طواف کرتے ہو. لہذا جتنے دن اللہ کعبے میں مکے میں نصیب کرے، سب سے افضل نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے. اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بازاروں میں نہ پھریں، اپنی انرجی کو، توانائی کو، قوتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے کعبے کے طواف کے فائدے اٹھائیں. یہ فرصت ہے کہ طواف کر لو، کیونکہ باقی ہر عبادت تم ہر جگہ کر سکتے ہو. نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو، تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، اشراق ہر جگہ پڑھ سکتے ہو. ہر چیز، ہر عبادت ممکن ہے. صرف ایک طواف ہے جو اللہ کے سوا کسی جگہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جاہل قبروں کے طواف کریں، وہ تو پھر مشرکانہ رسوم ہے نا جس کا شریعت میں کوئی علاقہ نہیں. اللہ کے گھر کا طواف تو آپ نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے جو اس کعبے سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں. تو حضرت جبریل نے فرمایا ھذا ابوک ابراہیم. انہوں نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں، آگے بڑھیں اپنے ابا کو سلام کریں. حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو حضرت مسکرائے اور فرمایا وعلیک السلام بالنبی الصالح والابن الصالح. میں اپنے صالح بیٹے اور صالح نبی کو سلام کہتا ہوں. تو اس لیے حضور نے پکی بات فرما دی. اب ایک بات کو سوچیں، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کے سمجھنے کی توفیق. اگر ہم مسلمان ہیں کہو الحمدللہ، اور دعا کرو اللہ اسلام میں زندہ رکھے، اسلام میں موت آئے. اور جب آخری گھڑی ہو تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھو دنیا گزر جائے گی، وہ منزل بڑی مشکل ہے. اس کے لیے آئے ہو کعبے میں دعائیں مانگ لو، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے توبہ کر کے اپنے نامہ عمل ٹھیک کر لو. اللہ نے موقع دیا ہے تو اب ذرا صفائی ہو جانی چاہیے. اب بری عادتیں چھوڑنے کے فیصلے کر لو، اب گناہوں کو توڑنے کے فیصلے کر لو، اب ساری دنیا سے مکھ موڑنے کے فیصلے کر کے اللہ سے جوڑنے کا فیصلہ کر لو. بس جب اللہ سے بات جڑ جائے نا پھر بندے کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ راضی ہو جائے اور انسان کا تعلق اللہ سے بن جائے پھر بندہ کیا چیز، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے نا. تو اس لیے اب بات کو ذرا سمجھیں، اللہ کے کعبے میں ہے آپ. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. ٹھیک ہے بات.
اب اگر اللہ ایک بات کے فیض مثلاً یہ کیا ہے ہمارے سامنے یہ جو مکان مبارک ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی ڈرے شرے نہیں، خیر ہے کیا یہ کون سا گھر ہے؟ اچھا کس نے کہا ہے کہ کعبہ ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہو کعبہ؟ ہاں جی پتہ نہیں کعبہ مدینہ شریف میں ہو، ادھر نہیں ہے، پیران پیر کے پاس ہو ادھر بھی نہیں، ساون شریف ادھر بھی نہیں ہے، پھر داتا صاحب کے پاس ضرور ہوگا۔ تو اس کعبے کو کس نے کعبہ کہا ہے؟ اچھا اللہ نے کہہ دیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، فرما دیا ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کعبہ ہے، اور میرے مدنی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کی زمین میں سب سے بہتر زمین تو ہے، اور سب سے زیادہ محبوب بھی مجھے تو ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور کر کے نہ نکالتی تو محمد تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ جب نام لوں تو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضور کا جب نام آئے نا یا تو درود شریف پڑھا کرو، اور اگر درود شریف نہ پڑھ سکے نا آدمی پورا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم یا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس طرح جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، بہرحال یعنی حضور پہ صلوات بھیجنی چاہیے۔ اچھا اب جناب سمجھیں، اللہ نے فرمایا کعبہ ہے، میرے مدنی پاک نے بھی فرمایا کہ یہی کعبہ ہے، حضور کے صحابہ خلفائے راشدین ابی بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ نے بھی فرمایا یہی کعبہ ہے، تمام صحابہ نے بھی کہہ دیا کعبہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جناب یہ کعبہ نہیں ہے تو ہم کس کی بات مانیں؟ ٹھنڈے دل سے بالکل، یعنی یہ 2 اور 2 4 کی بات ہے، اس میں کوئی مولوی کا، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کوئی حنفی شافی کے اقوال کا اختلاف نہیں ہے، تو عقل کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ اور میرے نبی کے فرمان کے بعد اگر کوئی 1,00,000 بندہ بھی کہے کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا کعبہ نہیں ہے، تو ہم کس کی مانیں گے؟ اللہ اور اللہ کے۔ اس کی نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ مسلمان رہیں گے ہم؟ ہاں جی، ٹھنڈے دل سے بالکل چھوڑ دو اس بات کو کہ آپ کے سامنے مولوی مکی تقریر کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے کہ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، تو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ساری دنیا بھی انکار کرے تو سچا کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا۔ اچھا اب اللہ بھیجنے والا ہے، وہ کہتا ہے میرے نبی بشر ہیں، بھیجنے والا بنانے والا بھی کہتا ہے میرے نبی بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، مرد ہیں، انسان ہیں،
نبی بھی کہتے ہیں ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نور ہے، نور کا ٹکڑا ہے۔ کس کی بات مانے؟ اب تمہاری مرضی ہے، یہ فیصلہ تم کرو۔ ہم تو فیصلہ کریں گے، آپ کہیں گے جی واہ بھی ہے تو نبی کو نور نہیں مانتے جی۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، انسان بھیجے، مرد بھیجے، اللہ کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ میرے نبی کیا ہیں؟ مرد ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ اچھا، اللہ نے سب سے پہلا نبی بنایا آدم، کیا فرمایا؟ انی خالق بشرا، کہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہیں فرمایا میں نے اس کو خلیفہ بنایا، کہیں فرمایا بشر بنایا، کہیں فرمایا انسان بنایا، اور کہیں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں نے اس کو بنا لوں، اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک کے زندہ کر لوں، ملائکہ سجدے میں گر کے آدم کا احترام کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کر میرے مدنی تک تمام پیغمبر جو ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں۔ اور خود نبی کہتی ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی اعلان کرو انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہ اے لوگوں میں بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح میں پیدا ہوا ہوں، لیکن اللہ نے میری شان اونچی کر دی کہ وحی بھیج کے نبی بنا دیا ہے۔ اب اللہ فرماتی ہیں بشر، نبی خود فرماتے ہیں بشر، صحابہ کہتے ہیں بشر، بی بی عائشہ کہتی ہیں بشر، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتے۔ اب سمجھو کہ پہلے زمانے میں انکار، بشریت کا انکار کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ بھی جنہوں نے انبیاء کو بشر یعنی انکار کیا، کیا مانا انکار کیوں کیا؟ بس یہ تھوڑی سی ایک فلسفہ ہے، اللہ کرے کہ دماغوں میں بیٹھ جائے، تمہارے عقیدے اللہ ٹھیک کر دیں، کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے، مثلا ابو جہل اینڈ کمپنی یہ کہتی تھی کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں، نبی نہیں ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں بشر ہیں، انسان ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بی بی خدیجہ کے شوہر ہیں، لیکن نبی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں بن سکتا، وہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کافروں کا کہ کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا، نبی ہوتا تو نور ہوتا، یہ تو بشر ہے، اور بشر نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اب جناب آپ ذرا غور فرما لیں، چھوڑ دیں مولویوں کی باتوں کو۔ ابو جہل کہتا ہے محمد مصطفیٰ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، ہمارا جاہل کہتا ہے نہ، نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ اپنے دماغ میں غور کریں کہ اس جہل کا اور اس جہل کا کیا حال ہے۔ ابو جہل کہتا ہے حضور بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کہ کیوں کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ ہمارا جاہل کہتا ہے نہ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے، کیوں کہ کوئی نبی بشر نہیں بن سکتا، وہ نور ہوتا ہے۔
اب دونوں میں کیا فرق ہے یہ تم گتھی سلجھا دو، یہ مسئلہ تم ہمیں سمجھا دو کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی مقام بشریت جو ہے نبوت کے منافی ہے کہ بشر اور نبی ایک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جاہل کے نزدیک بھی نبوت اور بشریت نہیں مل سکتی، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ۔ اب جناب دونوں میں کیا فرق ہے، اس کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی حل کریں۔ اب آگے بات کو سمجھیں، ایک مسئلے کو سمجھیں کہ ایک ہے جن سے نور ہونا، وہ نبی نہیں ہوتے، نبی جن سے بشر ہیں۔ ایک ہوتا ہے نور بمعنی ہدایت، جیسے قرآن نور ہے، اللہ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے نور ہے۔ اب اندھیرے میں تو آپ پڑھ نہیں سکتے تو نور کیسے ہوا؟ معنی یہ ہے کہ جیسے نور میں ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی، ہمیں گڑا نظر آ جاتا ہے، کانٹا نظر آ جاتا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو قرآن روشن ہو گیا، نور ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمیں روشنی مل گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے وہ نور ہے۔ اس طرح اگر کوئی سمجھے کہ انبیاء بھی نور ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، ہمیں ہدایت کرنے والے ہیں، ہمیں کفر و شرک کی اندھیریوں سے نکالنے والے ہیں، اس لیے ہم ادب سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ نور ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جنس نور سے ماننے سے، جنس بشریت کے انکار کرنے سے اللہ کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے، خود محمد مصطفیٰ کا بھی انکار ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کی تمام عمارت جو ہے وہ اسی ایک مسئلے پہ کھڑی ہے۔ ہم بشریت کا انکار کریں گے تو پھر حضور کے بیٹوں کا بھی، کیوں نور کے بیٹے ہوتے ہیں؟ جبریل کے کتنے بیٹے ہیں پتہ نہیں ہے، کسی پیر نے بھی نہیں بتلایا آج تک آپ کو کہ جبریل علیہ السلام کے اتنا بیٹے ہیں، کیا اس کو تویز نہیں ملا ہوگا نا ابھی بیٹوں کا؟ اچھا چلو جبریل بڑا آدمی ہے، میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس کے بھی نہیں ہیں۔ اسرافیل کے، اچھا اسرائیل سے تو آپ کا ٹاکرا رہتا ہے نا، روزانہ کسی نہ کسی گھر پہنچا ہوا ہے نا روح نکالنے کے لیے، اس سے تو ملاقات ہوگی، اس کو تو پتا ہوگا اس کے کتنے بچے بچیاں ہیں۔ اچھا جبریل کی بیوی ہے، نور کی بیوی ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو اگر ہم نے نبی کو نور مان لیا تو حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، حضور کی والدہ، حضور کے والد، آپ کے دادا، آپ کے چچا، چچا زاد بھائی، ان کا رشتہ کس سے جوڑیں؟ نور کے تو ہوتے نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اہل بیت نبی ختم، اور جب اہل بیت ہی ختم ہو جائیں گے اور نبی تو نور ہے، نور کی اولاد نہیں ہوتی تو یہ سید کہاں سے آ گئے؟ سید کون ہوتا ہے؟ بابا جو بی بی فاطمہ کی اولاد ہو نا، بی بی فاطمہ سے نسبت ہو جائے، چونکہ حضرت حسن حسین جو ہیں وہ آپ نے فرمایا جنت میں بھی سردار ہیں، آپ نے فرمایا سید عائشہ بھی اہل الجنہ ہے، بی بی فاطمہ بھی سیدۃ النساء ہے۔ حضور کے کوئی لڑکا تو زندہ ہی نہیں رہا نا، حضور کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، اور سب سے زیادہ شرف اور عزت ملی بی بی فاطمہ کو، تو لہذا جو حضور کی بیٹی سے جا کے نسبت جڑے گی، حضرت حسن سے جڑے، حضرت حسین سے جڑے، حضرت علی سے جڑے، کوئی حسنی کہلائے، کوئی حسینی کہلائے، کوئی علوی کہلائے، کوئی فاطمی کہلائے، تو سید وہی بنیں گے۔ تو جب نبی نور ہے، نبی کی تو اولاد ہی نہیں تو سید، تو پیروں کو تم نہیں مانتے یا وہابی نہیں مانتے؟ ہم تو ان کی نسل ہی ختم کر رہے ہو، ان کے باپ دادے کا انکار کر رہے ہو۔
جب اصل نہیں ہوگی تو آگے اولاد کیسے چلے گی؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق یہ ہے کہ میرا مدنی بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کی آن شان جو ہے وہ نبیوں سے ہے، اور نبیوں کی آن شان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حق بات کہنے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ طواف کرواتے ہیں اور لوگوں سے طواف کروانے کے پیسے لیتے ہیں۔ پیسے لینا تو طواف پر حرام ہے، طواف کے پیسے نہ لیں۔ ہاں آپ طواف کریں، کوئی محبت سے ہدیہ دے دیں، کسی نے 2 ریال دے دیے، کسی نے 100 دے دیا، کسی نے 500 دے دیا، اس کی مرضی، لیکن یہ طے نہیں کرو پہلے کہ جی میں اتنا بھی بندہ لوں گا اور طواف کراؤں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرا بھائی کہ طواف اتنی آسان عبادت ہے کہ ہمیں اس میں کسی دعائیں پڑھانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیں پڑھانا اور کتاب اٹھانا اور اس کی دعائیں پڑھنا یہ خالص بدعت ہے۔ طواف کا معنی ہی یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چل پڑے، 7 چکر لگائیں، طواف پورا ہو گیا، چاہے ایک لفظ بھی نہ پڑے تیرا طواف ہو گیا۔ طواف ان 7 چکروں کا نام ہے، 7 وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ جو میرے نبی نے پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ حضور پاک نے پڑھا ہے، اور حضور چاہتے تو طواف میں سارا قرآن ختم کر دیتے، لیکن حضور پاک نے اپنی امت پہ مہربانی کی، ایسے کلمات پڑھے کہ قیامت تک کوئی عربی ہے، عجمی ہے، بوڑھا ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، سبحان اللہ تو سب کو آتا ہے نا۔ تو لہذا اصل طواف یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، جس میں تیرا دل لگے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی عربی کی دعائیں مانگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، تو ایسی دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا بھائی بہرحال اگر آپ کسی کو طواف کرائیں گے اور آپ کی نیت بھی طواف کی ہوگی تو آپ کا طواف بھی ہو جائے گا۔ جیسے آپ حج بدل کریں گے تو آپ کو بھی پورا حج ملے گا، اور جس کے لیے کریں گے اس کو بھی پورا حج ملے گا۔ تمام علماء جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو لوگ 5 مہینے سے یہاں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، 5 مہینے چھوڑو، جو لوگ رمضان المبارک سے بھی یہاں ہیں ان کا حج افراد ہوگا، حج مفرد، صرف حج، ان پر حج کی بکری واجب نہیں ہوگی، اللہ پیسے دے تو 100 کر دو۔ اور جو لوگ ابھی آئے ہیں، 15 دن گزرے، 10 دن گزرے، یعنی رمضان کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، ان کا حج تمتع ہوگا، ان کے لیے حج کی تمتع کی بکری رکھنا واجب ہے۔ اگر غریب ہے نہیں رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ یکم ذی الحج کو روزے شروع کر دیں، 3 روزے رکھ لیں، یکم 2 3 کو، 3 4 5 جو بھی رکھیں، 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں، بکری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ وتر واجب ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ 3 رکعت ملا کے پڑھیں جائز ہیں، 2 پہ جو سلام پھیر کے پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ خدا کے لیے اب حضور کی امت کو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ لڑائیں، ضرورت ہے کہ امت کو جوڑیں، ملائیں، عقیدے ٹھیک کریں،
اور اسلام کی حقانیت کے لیے کام کریں۔ اگر مینا میں کوئی آدمی 14 تاریخ تک رہ جائے تو خلاف سنت ہے، 12 کو آ جائے یا 13 کو آ جائے۔ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، تو اس لیے 13 کو واپس۔ ویسے کسی کا مینا میں گھر ہے، فارغ ہو کے وہیں رہ جائے، کوئی منع نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے مینا میں بعد میں کام کرنا ہے، 20 تک بیٹھے رہو۔ اگر کوئی مکے والا تمتع کرے پھر اس کو آفاق یعنی میقات کے باہر جانا پڑے گا۔ میں نے قرآن ختم کر لیا ہے، اللہ پاک سب بچوں کو جن کو قرآن پڑھا ہے ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء کرام ناموس صحابہ میں شہید ہو جاتے ہیں، میرا بھائی اگر وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتے، نہ وہ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو الگ وہ مظلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اسلام کسی کو فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، اگر عمرہ کرنے والا عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 2 رکعت جو ہیں مغرب کے بعد پڑھے، طواف کر لے، صفا دوڑ لے، سارے کام کر لے، 2 رکعت بعد میں پڑھ لے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے، یعنی جب طواف کرے پڑھ سکتا ہے۔ اوابین 6 رکعت پڑھو چاہے 20 پڑھو، تمہاری مرضی، ویسے 6 ثابت کتابوں میں 6 ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہ عمرے پہ آیا، حج کرنا چاہتا ہے، بالکل کرے حج، قانون جانے تم جانو، اللہ تو منع نہیں کرتا۔ ایک عورت جو ہے عمرے کی نیت سے پاکستان سے آئی، لیکن ایام حیض ہونے کی وجہ سے وہاں سے احرام نہیں باندھا، مکے میں آ گئی، پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، لیکن دم تو پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئی۔ اس کو چاہے حیض بھی تھا، وہ احرام کی نیت تو کر سکتی تھی نا، غسل کرے، لبیک پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ کچھ کرے، آ کے بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر دے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو چلنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ بعد میں۔ آپ اپنے بھائی کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں۔ نماز میں اشارہ کرنا، اشارہ نہیں ہے وہ تو بسم اللہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سنت ہے کہ غیر اللہ کی نفی ہو، اللہ کی ذات کا اثبات ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مرد ہے یا عورت ہے، قربانی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، جو قربانی ہر سال کرتے تھے وہ تو پاکستان میں ہو سکتی ہے، حج کی بکری لازماً مکے میں دینی ہوگی۔ عشاء سے پہلے والی 2 رکعت پڑھنا چھوٹ گیا، کوئی بات نہیں، عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھ لیتے ثواب ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی میرے گھر سے خود گئی ہے اور اب مجھ سے طلاق مانگتی ہے، تو کیا اس کو حق المہر دینا ہوگا؟ نہیں، بیوی جب طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ خلو کہلاتا ہے، تم اس سے جو کچھ دیا ہے وہ بھی واپس لے سکتے ہو۔ دوران طواف اگر کسی نے نہ طواف چھوڑ دیا اور حتیم میں جا کے 2 رکعت پڑھنے لگیا، نہیں، پھر طواف شروع کرے، پورا کرے۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو رمضان میں آئے، حج مفرد ہے۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے کی منت مانی تھی،
بعد میں نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، چلو 2 انت والی ہو گئی، 2 زیادہ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ عصر نماز سے پہلے اگر پڑھنا چاہو تو 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے حج کے مہینے میں آیا تو اس نے حج کیا، حج بدل، اس کو بکری دینی تھی، مجھے کیا پتا نیت کیا تھی۔ اگر نیت حج مفرد کی تھی تو کوئی بکری نہیں، اگر اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا پھر حج کا باندھا تھا تمتع ہو گیا، بکری ضروری تھی۔ میں اذان مغرب 2 رکعت نماز خواندن صحیح است، انشاءاللہ صحیح است۔ زبان من یار من فارسی و من فارسی نمی دانم۔ 9 محرم کو جو حضرت حسین کی خیرات کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ حرم میں جو خادم کام کرتے ہیں بعض لوگ آ کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ لے لیں، بالکل لے لیں، کون سا بیچارے غریب لوگ ہیں، 400 ریال تنخواہ ہے۔ سب سے زیادہ مستحق میں کہتا ہوں یہی لوگ ہیں جو حرم میں کام کر رہے ہیں، نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں، حرم کی صفائی کر رہے ہیں اور بڑی غریبانہ تنخواہ ہے بیچاروں کی۔ میرے خیال میں یہ تو عبادت کے لیے اتنا ڈیوٹی کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بارش ہے تو لگے ہوئے ہیں، اندھیری ہے تو لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو سب سے زیادہ مستحق ہیں تیری امداد کے۔ جو مانگتے ہیں ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کی نیت کریں۔ آخری زمانے کی سب سے بڑی نشانیاں کئی ہیں، دجال کا آنا بھی بڑی نشانی ہے، خروج دابہ بھی بڑی نشانی ہے، خروج یاجوج ماجوج بھی بڑی نشانی ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم بھی بڑی نشانی ہے۔ کہ اللہ ایک ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسول ہیں کا کیا معنی ہو گیا کہ ہیں معنی یعنی ہر جگہ ہے۔ کلمہ عربی کا فیصلہ اردو کا، ماشاءاللہ۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کی کنیت ہے، لیکن ہمارے بنگالی بھائی بھی بہت ہوتے ہیں ابو البشر، ان کو بھی شوق ہے نا، ان کے بھی 40-50 بچے تو ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے 40-45، تو اب تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی ترقی ہو گئی، کل پرسوں اخبار میں تھا ایک آدمی کے 45 بچے ہیں۔ اگر بیوی کو ماہواری آئی، 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے، مجھے بہرحال اس کی عادت 3 دن تھی، 7 دن گزر گئے، بس ٹھیک ہے، پاک ہو گئی۔ ہاں اگر پھر بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن انتظار کرنی ہوگی۔